السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے گونگے بہرے کا علاج کرنے والا جو عامل ہے ملا علی کردی، اس کے بارے میں آپ کو ایک مفصل پیغام دیا تھا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے، بعض اپریشیٹ کر رہے تھے، بعض ڈسکریج کر رہے تھے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک ویژن ہے، اپنا ایک نظریہ ہے۔ ہم نے تو آپ کو یہ بات اس لیے بتائی تھی کہ عقیدہ نہ بنایا جائے، اللہ رب العزت سے نظر نہ ہٹائی جائے۔ ہاں، علاج کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بندہ کہیں سے بھی کرا سکتا ہے، لیکن ایک مجمع جب اس طرف بھاگے گا اور بولے گا کہ ادھر سے ہمیں شفا ہی ملے گی، تو اس میں اللہ کی طرف سے جو مؤثر حقیقی ہے اس سے نظر کے ہٹنے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے منع کیا تھا۔ تو اب جو لوگ علاج کرانا چاہتے ہیں تو ہماری اب تک کی معلومات کے مطابق وہ عامل اس وقت برما پل اسلام آباد میں سینیٹر طلحہ محمود کی رہائش گاہ میں موجود ہیں، اور انہوں نے کل تقریباً لوگوں کا اجتماعی دم کیا ہے، کیونکہ وہاں پر رش بہت زیادہ تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق اتنے زیادہ وہاں لوگ جمع ہو گئے کہ انہوں نے طلحہ محمود صاحب کا جو بنگلہ ہے، وہاں پر رہائش گاہ ہے، اس کی کھڑکیاں دروازے توڑ دی۔ انہوں نے پھر زبردستی لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا اور ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی، تو پھر مجبوراً انہوں نے اجتماعی دم کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں ایسے بھی بندے معلوم ہوئے کہ جنہوں نے بذات خود جا کر دم کرایا۔ انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی ہم آپ کو دیں گے کہ کیا ان کو پھر اثر ہوا، ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ وہ میں ان سے معلومات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ مزید آپ کو اس بارے میں بتاتا رہوں گا۔ اور اگر کسی نے جانا ہو، علاج کروانا ہو، تو اسلام آباد میں جو دیہی اسلام آباد ہے جو کہ کھنہ پل کی طرف ہے، وہاں پر برما پل ایک علاقہ ہے، تو وہاں سے یہ بندہ ہو سکتا ہے اب چلا گیا ہو یا کیا پتہ وہیں ہو۔ بہرحال ریسنٹلی میں نے جو معلومات کی ہیں، کل تک یہ وہیں تھا، تو آپ وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں گیا ہے، کیونکہ جو شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو پہلی جگہ کو پتہ ہوتا ہے، ان کے آس پاس رہنے والوں کو جو وہاں پر لوگ ہوں گے کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دیں گے۔ اگر آپ کے کچھ وہاں پر رہنے والے یا کوئی بھی سورس ہے تو آپ معلومات کرا سکتے ہیں۔ میں بتاتے خود انشاءاللہ تقریباً ایک ہفتے بعد جاؤں گا، تو آپ کو وہاں پر مزید بھی معلومات دے دوں گا، تو آپ ہم سے جڑے رہیں۔ اور ایک اور ایڈریس بھی اس کا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، کہ جو کہ شمع مارکیٹ D4 حیات آباد پشاور کا ایڈریس ہے۔ وہاں پر اکرام بنگش نام کے کوئی شخص ہیں کہ ان کے بنگلے میں اس نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے، تو اگر کسی کا پشاور حیات آباد میں کوئی جاننے والا ہے تو وہاں بھی معلومات کرا سکتا ہے۔ تو علاج کرانے کی حد تک کوئی یہ اتنے برائی نہیں ہے، وہ آیت کریمہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام کے احکامات سے نظر ہٹا کر اور مکمل شفا کا وہ جو دعویٰ کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ادھر سے ٹھیک ہی ہوں گے، اور جیسے کہ ان کی ویڈیو آ رہی ہیں تو یہی تاثر مل رہا ہے، یہ تاثر غلط ہے۔ اس تاثر کی ہم نے نفی کی تھی، کیونکہ اس تاثر سے مؤثر حقیقی سے نظر ہٹ رہی تھی۔ اگر لوگ اتنے متاثر ہوں اور اثر لینے والے بن جائیں تو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ لوگوں کو بولے گا کہ میں آپ کے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر کے آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہوں۔ جب وہ ایسا کرے گا تو واقعی لوگ بڑے متاثر ہو جائیں گے، بڑے وہ کہیں گے کہ واقعی یہ تو کوئی بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور پھر وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اور ایمان، اصلی ایمان اللہ پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، نتیجے میں کافر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا حیرت انگیز کام کرے، آپ اس سے اتنے متاثر نہ ہوں۔ اگر ہماری قوم اتنی متاثر ہوگی تو پھر یہ دجال کا تو بہت آسانی سے شکار بن جائے گی، جیسے ابھی یہ دجالی فتنوں کا شکار بنی ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید جو بھی معلومات ہوں گی کہ وہ کہاں پر علاج کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ میں نے بذات خود بھی جانا ہے اور ان مریضوں سے بھی ملنا ہے جن کو انہوں نے دم کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہوا، جو یہ کشمکش ہے یہ دور ہو، یہ جو غبار ہے یہ چھٹ جائے۔ آپ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کو جو بھی اپڈیٹس ہوں دیتے رہیں۔ السلام علیکم۔